امریکہ میں موجود 2000 افغان شہریوں کا دہشت گرد تنظیموں سے رابطوں کا انکشاف۔ افغانستان سے 1 لاکھ سے زائد افراد مناسب جانچ کے بغیر امریکہ آئے۔ 2000 سے زائد افغانی دہشت گرد نیٹ ورک سے وابستہ ہیں۔ نیشنل انٹیلیجنس کی ڈائریکٹر تلسی گبارڈ کا کہنا ہے آپریشن الائز ویلکم کے تحت آنے والے افغانیوں کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ افغان پناہ گزینوں میں 18,000 دہشت گرد یا مشتبہ افراد شناخت کیے گئے ہیں۔ داعش اور دیگر تنظیمیں امریکہ میں دہشت گردی کی منصوبہ بندی میں مصروف ہیں۔ بائیڈن انتظامیہ نے امریکہ آنے والے افغانیوں کی صحیح جانچ نہیں کی۔ مذہبی دہشت گردی امریکہ کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ افغان شہری کا نیشنل گارڈز پر حملہ بھی دہشت گردی کا عمل تھا۔ اقوام متحدہ اجلاس میں عالمی برادری کا افغان طالبان رجیم کو 2 ٹوک انتباہ جاری۔ انسدادی دہشت گردی اقدامات کی عدم تکمیل پر اقوام متحدہ سیکورٹی کونسل اجلاس میں عالمی برادری افغان طالبان پر برس پڑی۔ اقوام متحدہ میں چین کے مستقل نمائندے فوکانگ نے خبردار کر دیا کہ افغان سرزمین میں ٹی ٹی پی سمیت دیگر دہشت گرد گروہ فعال اور پڑوسی ممالک پر حملوں میں ملوث ہیں۔ ڈنمارک کے مندوب نے کہا طالبان کو دہشت گرد گروہوں کے خاتمے میں کردار ادا کرنا چاہیے۔ پاکستانی مندوب عاصم افتخار کا کہنا تھا کہ افغان سرزمین سے طالبان کی نگرانی میں پاکستان پر حملہ کیا جاتا ہے۔ اشخاباد میں وزیر اعظم شہباز شریف کی ایرانی صدر سے ملاقات۔ باہمی تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ دونوں رہنماؤں کا باہمی تجارت کے حجم میں اضافے، بارڈر مارکیٹس کے فعال کرنے پر بھی زور، سرحدی سیکیورٹی مضبوط بنانے اور اسلام آباد تہران استنبول ریلوے کنیکٹیویٹی بحال کرنے کے لیے بھی تعاون کا فیصلہ کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ترکمانستان کے 2 روزہ دورے کے بعد لاہور پہنچ گئے۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے پاکستان کے لیے 54 کروڑ ڈالر خرچ کی منظوری دے دی۔ خرچ کی رقم سرکاری ملکیتی اداروں میں اصلاحات بہتر بنانے کے لیے استعمال ہوگی۔ 40 کروڑ ڈالر کا قرض ریزلٹ بیسڈ لون ایس او ایز ریفارم پروگرام کے لیے منظور۔ 14 کروڑ ڈالر کا ریاستی لون سندھ کوسٹل ریزیلنس سیکٹر پروجیکٹ کے لیے منظور ہوا۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کے اعلامیے کے مطابق گزشتہ 5 سال میں ایس او ایز اصلاحات میں نمایاں پیش رفت۔ 2023 میں ایس او ایز ایکٹ اور پالیسی کا نفاذ اہم سنگ میل۔ اصلاحاتی نفاذ کے لیے $7,50,000 کی تکنیکی معاونت فراہم کی جائے گی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 11 روپے تک کمی متوقع۔ پیٹرول 36 پیسے اور ڈیزل 11 روپے 85 پیسے فی لیٹر سستا ہونے کا امکان۔ 16 دسمبر سے مٹی کا تیل 11 روپے 70 پیسے اور لائٹ ڈیزل 10 روپے فی لیٹر تک سستا ہو سکتا ہے۔ الیکشن کمیشن نے گلگت بلتستان اسمبلی کے انتخابات کا باضابطہ شیڈول جاری کر دیا۔ ووٹنگ 24 جنوری کو ہوگی۔ کاغذات نامزدگی 15 دسمبر تک جمع کرا سکیں گے۔ 23 سے 30 دسمبر جانچ پڑتال ہوگی۔ اپیلیں 3 جنوری تک دائر کی جا سکیں گی۔ انتخابی ٹریبونل اپیلوں پر فیصلہ 10 جنوری تک کرے گا۔ مختلف علاقوں میں بارش اور برفباری کی پیش گوئی۔ پی ڈی ایم اے نے بھی الرٹ جاری کر دیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج اسلام آباد اور گرد و نواح میں مطلع جزوی طور پر ابرآلود رہنے کا امکان۔ مری گلیات اور گرد و نواح میں مطلع ابرآلود رہنے کی توقع۔ گلگت بلتستان میں موسم سرد اور مطلع ابرآلود رہنے کا امکان۔ آزاد کشمیر میں آج چند مقامات پر بارش اور پہاڑوں پر برفباری کی توقع ہے۔ ملک کے مختلف علاقوں میں شدید دھند کا راج۔ حد نگاہ متاثر ہونے پر موٹر وے M1 رشکئی سے پشاور ٹریفک کے لیے بند۔ موٹر وے M2 ہرن مینار سے ٹوکر نیاز بیگ، M3 فیض پور سے رجانہ تک بند۔ M5 ملتان سے ظاہر پیر اور روڑی سے رئی میار خان تک بند کر دی گئی۔ لاہور سیالکوٹ موٹر وے مین ٹول پلازا سے سمڈیال تک ٹریفک کے لیے بند۔ ملک کے مختلف شہروں کی فضا آج بھی انتہائی آلودہ۔ فیصل آباد 574 ایئر پارٹیکولٹ میٹر کے ساتھ آلودہ ترین شہر قرار۔ لاہور 310 ایئر انڈیکس کے ساتھ دنیا کے بڑے آلودہ ترین شہروں میں دوسرے نمبر پر ہے۔ ڈاکٹر وردہ قتل کیس میں اہم پیش رفت۔
چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا نے DPO ایبٹ کو JIT سے علیحدہ کر دیا. نئی 8 رکنی JIT تشکیل. چیئرمین صوبائی انسپیکشن ٹیم خیام حسن سربراہی کریں گے. JIT نے گزشتہ روز ڈاکٹر وردہ کے اہل خانہ سمیت 30 سے زائد افراد کے بیانات قلم بند کیے. 5 روز میں رپورٹ مرتب کر کے چیف سیکرٹری کو پیش کی جائے گی. پاک سرزمینوں ISPR کا نیا نغمہ جاری. معروف گلوکار اسرار کی آواز میں ریلیز ملی نغمہ. تینوں مسلح افواج کی یکجہتی اور وطن سے بے مثال وفا کی عظیم داستان. مارکہ حق کے دوران پاکستان کی مسلح فوج کی دفاعی وطن کے شاندار عکاسی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ویژن پر مبنی ستھرا پنجاب کی کامیاب منصوبہ عالمی سطح پر پذیرائی حاصل کرنے لگا. برطانوی نشریاتی ادارے کے مطابق ستھرا پنجاب کا جدید ویسٹ مینجمنٹ ماڈل برطانیہ کے شہر برمنگھم تک پہنچ گیا. صفائی کے سنگین مسائل کے حل کے لیے مؤثر قرار دیا جا رہا ہے. الکبیر گروپ آف ڈیولپرز اور چیئرمین ایئر ویز میڈیا گروپ چودھری اورنگزیب کی جانب سے دیپالپور کے عوام سے کیے گئے وعدوں کی تکمیل کا سلسلہ جاری. الکبیر پیلس میں منعقدہ محفل نعت کے دوران عمرے کے ٹکٹس نکالنے والے خوش نصیبوں میں ٹکٹس کی تقسیم کے لیے پروقار تقریب کا اہتمام. اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کی بطور مہمان خصوصی شرکت. کہا چیئرمین الکبیر گروپ چودھری اورنگزیب کی علم دوستی، دین سے لگاؤ اور خدمت خلق کے جذبے نے انہیں بہت متاثر کیا. مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی مظالم میں اضافہ. کشمیری نوجوان خالد شریف بہیمانہ تشدد کے بعد شہید. وجے پور سے خالد شریف بٹ کی مسخ شدہ لاش برآمد. کشمیری میڈیا کے مطابق بھارتی انٹیلیجنس ایجنسیز پر سنگین الزامات لگا دیے. شہید خالد شریف کے اہل خانہ کا بھرپور احتجاج. دسمبر کو دوحہ میں غزہ کے لیے عالمی استحکام فورس سے متعلق کانفرنس ہوگی. امریکی حکام کے مطابق کانفرنس میں 25 سے زائد ممالک کے نمائندے شریک ہوں گے. کانفرنس کی میزبانی امریکی سینٹرل کمانڈ کرے گی. اجلاس میں فورس کے کمانڈ اسٹرکچر اور متعلقہ انتظامی امور پر بات ہوگی. امریکی اسپیشل فورسز کا بحر ہند میں چین سے ایران جانے والے جہاز پر چھاپا. دفاعی سامان ضبط کر لیا. امریکی اخبار کے مطابق دفاعی سامان میں ایران کے روایتی ہتھیاروں کے پرزے شامل تھے. موقع پر تباہ کر دیے. جہاز کو سری لنکا کے قریب سمندر میں روکا گیا اور اسے تلاشی کے بعد جانے کی اجازت دی گئی. یہ کارروائی انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر عمل میں لائی گئی. ضبط کردہ سامان کی نوعیت اور مقدار کے بارے میں فوری طور پر تفصیلات جاری نہیں کی گئیں. چین سے جنگ ہوئی تو امریکہ بری طرح ہارے گا. پینٹاگون کی خفیہ رپورٹ لیک. پینٹاگون کی 1/3 خفیہ رپورٹ کے مطابق اگر امریکہ تائیوان پر جنگ کی صورت میں مداخلت کرے تو چین کے ہاتھوں اس کی شکست کا امکان بہت زیادہ ہوگا. پینٹاگون کی جنگی مشقوں میں تائیوان پر چینی حملے کے مختلف منظرنامے تشکیل دیے گئے جن میں دیکھا گیا کہ چین امریکہ لڑائی کا طیاروں کے اسکواڈرن، بڑے جنگی بحری جہازوں اور سیٹلائٹ نیٹ ورکس کو مؤثر انداز میں تعیناتی سے قابل ہی مفلوج کر سکتا ہے. یہ انتباہ خفیہ دستاویز اوور میچ بریف میں دیا گیا ہے. برطانیہ نے بڑے پیمانے پر جنگ کی تیاری شروع کر دی. مسلح افواج کے وزیر کرنل اسکاٹ کانس نے کہا کہ جنگ کے سائے یورپ کے دروازے پر دستک دے رہے ہیں. برطانیہ کو تیار ہونا ہوگا. ایک انٹرویو میں برطانوی وزیر کا کہنا تھا برطانیہ کے خلاف دشمن انٹیلیجنس سرگرمیوں میں گزشتہ سال کے دوران 50% سے زائد اضافہ ہوا. نیٹو ملکوں کو جنگی تیاروں کے لیے خرچہ بڑھانا ہوگا. نیشنل گیمز میں پاکستان آرمی نے 196 گولڈ میڈل کے ساتھ میلہ لوٹ لیا. پاک آرمی نے مجموعی طور پر 3 سے 48 میڈل حاصل کیے.
वापडा 84 गोल्ड मेडल के साथ दूसरे, नेवी 36 सोने के तमगों के साथ तीसरे नंबर पर विराजमान। वापडा ने मजमूई तौर पर 229 और नेवी ने 108 मेडल्स हासिल किए। पंजाब चौथे, हायर एजुकेशन 5वें और सिंध का छठा नंबर रहा। इवेंट की रंगारंग इख्तितामी तकरीब दोपहर 2 बजे शुरू होगी।